نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری عقیدات تہویہ کی کلاس نمبر 19 ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 49 ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوق یعنی کہ جتنے بھی انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام کے تمام سے عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ تمہارا رب کون ہے. تو تمام کے تمام لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. تو اس گواہی کے اوپر بھی یقین رکھنا ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. تو اس پوائنٹ پر ہم نے گزشتہ نشست میں ڈسکشن کیا تھا، اس کی تمام تفصیلات ہم نے دیکھی تھی. انشاءاللہ آج ہم ہمارے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوائنٹ نمبر 50 سٹارٹ کرنے والے ہیں. چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سبھی سے بھی گزارش ہے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے بیچ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہیں. کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہمارا پوائنٹ نمبر 50 ہے Allah knows from eternity and knows in an instant the number of people who will go to paradise and the number that will go to hell. They will neither be increased or decreased from what he knows. Similarly, he knows the acts which anyone will do. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، اس بات پر ہمارا یقین ہے. تو اس بات میں اگر ہم وضاحت میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم کامل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک اعمال جو ہم کر رہے ہیں ہر چیز سے اللہ کو اس کا علم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے دل کے اندر بھی چل رہے جو خیالات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہماری ہر چیز پہلے سے پتہ ہے. تو پھر اس کے بارے میں کیا وضاحت ملتی ہے، چلیں ہم آج یہ پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے. تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم اگر ریلیٹ کریں تو یہ فال کرتا ہے کیٹیگری آف جو مسئلہ ہے تقدیر کا، اسی کی کیٹیگری میں پوائنٹ فال کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کامل علم ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہماری جو چھوٹی سی سوچ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتی. تو تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی علم میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے لیکن وہ 100% صحیح ہو یا غلط ہو یہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. آنے والے کل میں کیا ہوگا یہ گمان لگا سکتے ہیں لیکن گارنٹی کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ تمام حادثات اور واقعات کے واقع ہونے سے پہلے ہی ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ازل سے تھا. یعنی کہ شروعات سے جب یہ دنیا قائم بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے، وہ کس طریقے کے ہوں گے، وہ نیک بخت ہوں گے، بدبخت ہوں گے، کیسے وہ اعمال کریں گے، ہر چیز کا اللہ نے طے کر رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس چیز پر مکمل علم ہے. اس علم ازلی کی حکایت لوح محفوظ میں کروائی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم جو اللہ کے علم میں ہے، جو ہر آنے والے جو بھی انسان جتنے بھی دنیا میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں تمام جو تفصیلات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دی ہے. تو لوح محفوظ کیا ہے؟ ہمیں بس بڑوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخر انسان جو آئے گا اس کی تمام تفصیلات اللہ نے لکھ رکھی ہے. اور یہ دنیا میں پیش آنے والے احوال جو بھی چیزیں واقعات ہے ہر چیز جو بھی پیش آنے والی ہے سب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھا ہے.
اور جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں اسی کے اکارڈنگ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی علم میں ہونا تھا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے موافق ہی ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، جیسے بھی احوال میں، یہ ساری کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی نے مالدار بنایا، اسی نے فقیر بنایا، اسی نے موت دی، اسی نے حیات بخشی، اسی نے ہدایت دی، اسی نے گمراہی کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کو اس کا مکمل علم ہے، اس کو ہم عام انسان نہیں جان سکتے۔ اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے اس کا علم ہے، یعنی کہ شروعات سے بالکل ابتدائی جب اللہ نے ہمیں بنانے کا فیصلہ کیا انسانوں کو، تبھی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد انسان کیا کرے گا، کیسے جو اس کے ساتھ واقعات ہیں، حالات ہیں پیش آنے والے ہیں۔ تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ازل سے علم ہے کہ کس قدر تعداد میں لوگ ایک ہی بار جنت میں داخل ہوں گے اور کس قدر تعداد میں لوگ ایک ہی بار میں جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اور اعمال کو بھی جانتے ہیں ان کے کرنے سے پہلے، جیسے رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے صفت علم کے ساتھ موصوف ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کو علام الغیوب کہتے ہیں نا، ہر چھپی ہوئی چیز کا راز اللہ کو پتا ہے، اور جو آنے والا کل ہے ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اور کسی شے کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی علم سے قبل جہل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر تقریباً 50 ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایک جنازے میں گئے تھے، اور لوگ بقیع کا جو میدان ہے وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان سارے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور ان کی آنکھیں جو ہے زمین کی طرف متوجہ تھی، تو انہوں نے اس لکڑی سے جو ہے زمین پر آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم لکڑی سے اسکریچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو اس لکڑی سے اسکریچ کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شے، یعنی کہ جو دنیا میں آنے والے انسان ہیں اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے نہیں لکھ رکھا، یعنی کہ کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے، یعنی انسانوں کی، جنات، ہر چیز کے بارے میں، اسپیشلی یہاں پہ پرٹیکولرلی امفسائز کیا جا رہا ہے انسانوں کے بارے میں، ہیومن لائف کے بارے میں، کہ سانس لینے والی ایسی کوئی آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے نہیں لکھ رکھا کہ وہ کہاں جانے والا ہے، یعنی کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، اور وہ زندگی میں خوش رہنے والا ہے یا کچھ، مطلب وہ نیک بخت ہو گیا یا بدبخت ہوگا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو پھر ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ رکھی ہے، پری ریٹن ہے نا، پہلے سے اگر لکھ رکھی ہیں، تو ہمیں کیا جو ہم عمل کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ جو نیک بخت ہوں گے وہ نیکی کے کام کریں گے، یعنی کہ کام تو ہمیں کرنا ہے،
اور اگر اللہ نے آپ کے اندر نیکی کی صفت رکھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ کام، نیکی والے کام کرنے پر آمادہ کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین میں ہمیں اللہ نے ہر چیز کا بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات جو توجہ دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ساری چیزوں کا علم دے کر، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہم نیکی کا راستہ چنیں یا بدی کا راستہ چنیں نا۔ تو یہاں پر انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ ایون دو ہمارے پری ریٹن ہے ریکارڈ، لیکن ہمیں ہمیشہ کوشش اچھائی کی طرف کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکے جنت میں جانے کے لیے۔ تو یہاں جو میں حدیث کے بارے میں بتا رہی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشی والے یعنی کہ جو نیک بخت ہوں گے ان کے اعمال بھی ایسے ہوں گے جس سے ان کو خوشی ملے، یعنی کہ وہ جنت میں جانے والے اعمال کریں گے۔ اور جو مسکین ہوں گے یعنی کہ کفار و مشرکین ہوں گے، جو جھٹلانے والے ہوں گے، ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرو ہر اس چیز کے لیے جو تمہیں اللہ کی خوشنودی دلائے، اور ہر اس اعمال کو کرنے کی تم پوری کوشش کرو جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو جو نیک بخت ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جہنم میں جانے والے ہی کام کو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معبود برحق ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے تمام چیزوں کو آسان کر دے گا اور اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اور جو شخص آپ سمجھیں بدبخت ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ میں ہی خود مختار ہوں اور میرے پاس ہی ہر چیز کا فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے اور میرا ہی سب چیزوں پر حق ہے، یعنی کہ ان ادر ورڈز آپ سمجھیں اگر کوئی گریڈی ہے اور مصری ہے، مائزر ہے، جیسے کہ جو کیا کہتے ہیں اسے، جو گریڈی ہوتے ہیں نا، جن کو پیسوں کی بہت لالچ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے اور وہ اچھائی کو ڈینائی کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے وہی بدی کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے جس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس کو بخاری شریف میں اور مسلم میں دونوں ہی میں اس کی سند ملتی ہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 50 ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس پوائنٹ کا ریلیشن تقدیر سے تھا جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہے کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے تمام اس باتوں کا کہ کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث شریف کا مطالعہ کیا، ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت محبوب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ محنت کس ضمن میں؟ نیکیاں کرنے کی وہ کوشش تو کرے نا، کم از کم اپنی طرف سے پہل تو کرے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عمل کی بنیاد پر اسے نیکی کی طرف لے جاتے ہیں اگر وہ نیک کاموں کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اگر وہ اپنا قدم برائی کی طرف اٹھاتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 50 تھا جو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو عقیدہ تحویہ کی جو ہم ماشاءاللہ سے یہ کتاب میں سے ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں عقیدے کے حوالے سے کہ ہمارا عقیدہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کن کن چیزوں پہ ہمیں مکمل دل سے ایمان رکھنا چاہیے، اس میں ٹوٹلی 114 پوائنٹس بتائے گئے ہیں جس پہ ہمیں مکمل دل سے یقین رکھنا چاہیے، اور جن چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ آج ہم نے 50 پوائنٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ چلیں 51 پوائنٹ ہم ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔
تو ہمارا پوائنٹ نمبر 51 ہے everyone is eased to what he was created for and it is the action with which a man's life is sealed which dictates his fate. Those who are fortunate by the decree of Allah. Likewise, those who are wrenched by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ سمجھ میں یہ آیا اس پوائنٹ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے ایکشن کی بنیاد پہ اس کی زندگی کو فیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی کے اعمال جس طریقے سے وہ گزارے گا اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے یا یہ ناکام انسان ہے۔ اور یاد رکھیں ایسا ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے، اس کی زندگی ایمان پہ گزرتی ہے، لیکن مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کی موت کفر پہ ہو جاتی ہے، تو آپ ایسے شخص کو کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی کے برعکس ایسے انسانوں کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس کی زندگی نیکوکاری میں نہیں گزری، لیکن موت سے پہلے پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی، اس نے ہدایت قبول کر لی اور اس کا خاتمہ خیر پر ہوا نا، تو گویا ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ اس کو ریئلائز کریں تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر بہت بڑی کرم اور نوازش ہے کہ آپ ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گھرانے میں پیدا کر دیتے تو کیا آپ سوال کر سکتے آپ کو ایمان کے لیے ہی آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نا دنیا میں جب آپ آ جاتے غیر مسلمان بن کر، تو پھر ایمان قبول کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہیں پر سب سے اہم چیز یہ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ ہمارے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود آج ہماری زندگیوں میں ایمان باقی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وی آر مسلمس بائی چانس، ہم بائی چانس مسلم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم بائی چانس عمل کرتے ہیں، دل سے عمل نہیں کرتے۔ اور جو ایمان دنیا میں آ کر لے کر آتے ہیں نا، یعنی جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں، جو کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری اور ان کے اعمال کرنے کے طریقے میں آپ کو یہ بات اور یہ احساس ہوگا کہ they are Muslims by choice, not Muslims by chance like us۔ وہ بائی چانس مسلم نہیں ہے، وہ بائی چوائس مسلم ہے۔ تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا اچھا چانس دیا مسلمان بن کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا، تو پھر ہم اعمال کے اعتبار سے ایسے عمل کریں کہ ہمارے عملوں سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمس بائی چوائس ایز ویل، ہمارے دل سے عمل سے بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو جتنا شیطان بھٹکاتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ کوشش کرے گا آپ کے موت کے وقت۔ اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایک نہ ایک دن ہم سبھی کو مرنا ہے، مجھے، آپ کو، ہر کسی کو، دنیا میں ہم آئے ہیں تو مرنا ضرور ہے۔ تو ہر نفس کو موت کا مزاج چکھنا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اگر ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں موت تو آنی ہے، برحق آنی ہے۔ اور بتاتے ہیں بڑے، اور قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ شیطان جو ہے نا زندگی میں جتنی انسان کے اوپر اس کو بھٹکانے کی اور گناہوں کی طرف آمدہ کرنے کی جتنی کوشش وہ اس کی زندگی میں وہ جب زندہ ہے تب کرتا ہے، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ کوشش وہ موت کے وقت کرتا ہے، جب وہ مرنے والا ہوتا ہے نا، اس وقت شیطان آ کے اس کے، آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی نا، انسان کی جان آ کر حلق میں اٹک جاتی ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر انسان کا دل جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دین کا سارے ہی چیزوں کا آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت سے ہے نا۔ تو ہمارے پاس دین اسلام میں نیت کو بہت ترجیح دی، انٹینشن، آپ کا انٹینشن بہت میٹر کرتا ہے۔ کیونکہ دل جو ہے وہ ایسی حالت میں بھی گواہی دیتا ہے جو ہماری زبان نہیں کہہ سکتی۔
مرتے وقت انسان کا دل گواہی دے گا نا ایمان پر، اگر اس کا خاتمہ ہوگا تو چاہے وہ زبان سے نہ کہہ سکے، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ اللہ نے اتنا آسان اس کلمے کو بنایا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت ہوتا ہے تو یہ کلمہ آسانی سے اس کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے، اس تکلیف کی شدت میں بھی، کیونکہ آپ خود ریئلائز کریں، آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کی ہونٹیں نہیں ہلتی، آپ کے ہونٹیں نہیں ہلتی، آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے لیکن ہونٹیں نہیں ہلتی، ہونٹ بھی ہلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کلمہ بہت آسان ہے، لیکن یہ انہی کو نصیب ہوگا جو اپنی زندگی کو، دل کو ایمان کی طرف مائل رکھیں گے نا۔ تو شیطان سب سے زیادہ موت کے وقت اتنی کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ مرتد ہو کر مر جائے، کیونکہ جس طریقے سے آپ کا خاتمہ ہوگا اسی طریقے سے آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر آپ کا سوال جواب کا حساب ہوگا، وہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ آپ سے منکر نکیر کے سوالات ہوں گے قبر میں، پھر آپ سے اگر آپ وہاں قبر کے ان سوالات کو دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر گویا آپ کی ہر آگے کی مرحلہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آسانی کا مرحلہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری موت سے نا، موت سے۔ اگر ہم کلمے والی موت ہمیں نصیب ہو، نیکی والی موت نصیب ہو، یعنی ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، تو ہی ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور ہماری کوشش بھی یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں زیادہ آگے رکھیں، کیونکہ بڑے بتاتے ہیں کہ انسان کا جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، اسے موت ایسے ہی وقت پہ آتی ہے جب وہ اس کا ریگولر روٹین کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کا روٹین ہے واک کرنا، یا کسی کا روٹین ہے کچن کا کام کرنا، سمجھنے عورتوں کے لیے کچن کا کام کرنا، کسی بھی کام میں جب جو بھی ایکٹیویٹی ہو اس کی جس میں وہ کانسٹنٹلی آن اے ڈیلی بیسس لگا رہتا ہے، ایسے ہی وقت میں اسے موت آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا جس کو نماز میں موت آئے، جس کے سجدے میں موت آئے، جس کو قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کی ساری زندگی زیادہ تر یہی کام کرتے ہوئے گزری ہوگی، اس وجہ سے انہیں اتنی اچھی موت اور ایسے ہی وقت میں موت نصیب ہوئی۔ اگر کوئی بدکار ہے، آپ نے ایسے بھی لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے کہ اسٹیج پہ ڈانس کرتے کرتے انتقال ہو گیا، گیم کھیلتے کھیلتے انتقال ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت آتی ہی ایسے وقت ہے جو انسان کے روٹین کا وقت ہوتا ہے نا، جس میں وہ روٹین ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی وقت میں موت آتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا بنائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں خاتمہ بخیر نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا سے رخصتی ہی بہت اہم چیز ہے۔ تو چلیں یہ جو پوائنٹ نمبر 51 ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایوری ون از ٹو واٹ ہی واز کریٹڈ فار، اینڈ اٹ از دا ایکشن۔ ہمارا جو ایکشن ہے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے with which a man's life is sealed with which dictates his fate، یعنی کہ اس کا مقدر طے کرتے ہیں اس کے اعمال۔ دوز who are fortunate are fortunate، اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے جو نیکوکاری کی طرف اللہ نے کسی کا دل مان کے رہا تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بدکار ہے اور وہ بدکاری پر ہی لگا رہتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو چلیں اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ملتی ہے۔ تو سعادت اور شقاوت کا مادہ اللہ کے ہی طرف سے ہے، تو یہ اس کا مادہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ خاتمے پر حاصل ہے، یعنی کہ آپ نیکوکار ہو کر مرو گے یا بدکار ہو کر مرو گے یہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اسی کام کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی کے مطابق اس کا خاتمہ ہوگا، اور حقیقت میں نیک بخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نیک بخت لکھا ہوا ہو، اور حقیقت میں بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بدبخت لکھا ہوا ہو۔ اسی تقدیر کو احادیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور مقصود ہیں، انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا اصل مادہ ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیدائش سے پہلے جو ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا اصل مادہ ماں کے رحم میں جب وہ 40 دن کا نطفہ ہوتا ہے، نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو 40 دن کے نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن جو ہے وہ منجدہ خون، مطلب بلڈ کلوٹڈ بلڈ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پیس آف فلیش، گوشت کا لوتھڑا جیسا ہوتا ہے اس کی حالت میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جانب فرشتے بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتے ہیں۔ تو 40 دن کے بعد جب انسان کی جو پیٹ میں بچے کا شکل میں جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر ایک فرشتے کے ذریعے روح بھیجتے ہیں نا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، پھونکی جاتی ہے، اور تو اسے 4 چیزیں اس کی اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں اور لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور نیز اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک ایک شخص جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، اس شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، چنانچہ وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک شخص دوزخیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کے عمل شروع کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کے اندر جو صفت زیادہ رکھی ہے نا، وہ اسی طریقے کے اعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جنت میں جانے والا بنتا ہے یا جہنم میں جانے والا بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اہم حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس کی 4 چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مکمل طور پر لکھ دیتے ہیں اس کے لیے، کہ ایک تو اس کا رزق ہو گیا، موت ہو گیا، اس کا عمل ہو گیا، اور وہ نیک بخت ہو گیا یا بدبخت ہو گیا، یعنی کہ مرے گا کیسا، نیک بخت ہو کر مرے گا یا بدبخت ہو کر مرے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں روایت اس کی ملتی ہے۔ اور اس تقدیر میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے نا، اس کی مخلوق ہے، تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی مخلوق فرشتے کو مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی نبی رسول کو، اور اس میں تمیق یعنی باریک طریقے سے اس میں غور کرنا اور نظر و فکر کرنا اللہ کی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یعنی کہ تقدیر پہ، علم غیب پہ توجہ دینا یا اس کے بارے میں پونڈر کرنا اور سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے، اور اس کے بارے میں ہماری جو چھوٹی سوچ ہے یہ سمجھ بھی نہیں سکتی۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں، ایسے کئی بار ہم نے تجربہ کیا ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہمیں الٹیمیٹلی آگے چل کے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام تھا، اور ہم تب ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کام سے بچ گئی نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ کر لیتی تو میں اس پریشانی میں پڑ جاتی۔ یہ میں بعد میں آگے زندگی میں کبھی نہ کبھی ریئلائز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے نا، ہم اس کو نہیں جان سکتے، لیکن ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف مکمل یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہمارے لیے کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اور اس میں یعنی کہ اس کی جو یہ غیب، علم غیب کی باتیں ہیں، اس پر غور کرنے سے
نظر و فکر کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ رسوائی کا ذریعہ ہے اور محرومی کی سیڑھی ہے، اور سرکشی میں قدم رکھنا ہے۔ بس اس مسئلے میں نظر و فکر اور ہر قسم کے وسوسے سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنی مخلوق سے لپیٹ لیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہڈن رکھا ہے نا آنے والے چیزوں کے بارے میں، اور یہ ساری غیب کی باتوں پر جو ہے مطلب ان کا راز جو ہے، ان کی مصلیت کیا ہے، ان ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا نا۔ کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوشچن کرے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو احوال پیش آتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب شکایتی لب و لہجہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں، لیکن ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں کوئی اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تو لوگ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لیکن لوگ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں نا۔ یہ قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ بس جس شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کو رد کر دیا، اور جس شخص نے اللہ کی کتاب کے حکم کو رد کر دیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جن مسائل کا ذکر ہوا ہے جن مسائل کا ذکر ہوا، یہ وہ مسائل ہیں جن کی ضرورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو اولیاء اللہ ہے، جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، اور یہی راسخین فی العلم کا درجہ ہے، کیونکہ علم دو قسم پر ہے، ایک وہ علم جو مخلوق میں موجود ہے، دوسرا وہ علم جو مخلوق میں اور دوسرا وہ علم ہے جو مخلوق میں مفقود ہے۔ بس جو علم اللہ کا انکار کرے وہ کفر ہے، یعنی کہ جو بھی علم ایسا ہے جو آپ کو اللہ کے جو علم آپ کو حاصل نہیں کرنے کے لیے کہا گیا، اگر آپ وہ علم حاصل کرتے ہیں تو گویا آپ کفر کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ بیان فرما دیا نا کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی احوال پیش آ رہے ہیں، جو بھی زندگی میں آپ کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ہم لوگوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سبھی میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم سوال کرنے لگتے ہیں کہ میں ہی کیوں نا، میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھے سے ایسا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایسے کفر کے کلمات کہنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ گویا اگر ہم ایسا سوال کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کی آیت کو جھٹلانا گویا کیا ہے، کفر کا سبب ہے، آپ کافرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہت احتیاط کریں، جانے انجانے میں ہمارا دل نہیں چاہتا لیکن ہماری زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں نا، اکثر جب ہم بہت رنجدہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اسی وقت پر اپنے آپ پر قابو رکھ کر ایسے کلمات کو اپنی زبان سے نکلنے سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت ہمارے اعمال لکھے جا رہے، کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کندھوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ تو گویا آپ کی پکڑ کا سبب نہ بن جائیں اور آپ کے ایمان سے خارج ہونے کا ذریعہ نہ بن جائیں وہ کلمات جو آپ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یا بہت تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت میں اپنی زبان پر قابو رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے نا۔ تو ہم ایسے کوئی کلمات ایسے اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، یا اللہ کے اس فیصلے سے، یعنی کہ سوال کرنے والا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور
علم کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اس میں دلائل پیش کر کے اس کو پروف کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے، اسے بھی کفر کا سبب بنائے. اور ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک جو دو علم کو قبول نہ کرے. یعنی کہ غیب کے علم پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو آنے والے پیش آ رہے ہیں احوال اس کو بھی یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہے ہیں. جو کرنٹ زندگی میں ہو رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو آنے والا ہوگا اور جن چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور ہمیں علم نہیں ہے وہ بھی سب اللہ ہی کی حکمت ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزوں پر ایمان ہونا لازم ہے. اور پوشیدہ علم کو ترک نہ کریں. یعنی کہ جو پوشیدہ علم ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا، کہ علم غیب جو ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے اس میں امام طحاوی نے مسئلہ تقدیر کو بیان کیا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور کسی کو اس پر مطالعہ نہیں کیا گیا. ہاں، اور کسی کو اس پر مطالعہ نہیں کیا گیا. اس میں بحث کرنا اور نظر و فکر کرنا گمراہی کا ذریعہ ہے، اور جو راسخ فی علم ہیں وہ شریعت کے موجودہ علم پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں اور علم بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اس چیز سے روکا ہے کہ ہم یہ جو علم غیب ہے اس پر پونڈر کر کے اپنے دل میں وساوس، کیونکہ شیطان کیا ہے ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر دے. تو ایسی چیزوں کو جس کو ہمارا مائنڈ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا، اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دینے لگیں گے تو پھر آپ کے دل میں وساوس پیدا ہونا شروع ہو گئے، کنفیوژنس پیدا ہونے شروع ہوں گے، اور اس کا فائدہ شیطان اٹھائے گا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. اور جو علم مفقود ہے یعنی تقدیر کا علم، اس میں بحث نہیں کرتے، اور کامل ایمان کی یہی علامت ہے کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئی چیزوں پر عمل کریں اور اس پہ سوال نہ کریں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 51 تھا، جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کو نیک اعمال کرنے سے، یعنی کہ بیسیکلی اس کی موت کا جو وقت ہوتا ہے اور موت جس طریقے سے اسے آتی ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ اگر نیک بخت ہے یا بد بخت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے نیکی کی طرف چن لیا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں نصیب کی یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہاں پر ایک حدیث پاک ملتی ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کام کرتے رہو ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے اوپر والی جو حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے والے جو پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کی تھی، یہ والی حدیث یہ بھی اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور اسی طریقے سے سراقہ ابن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ ہمیں دین اسلام کے بارے میں سمجھائیے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے لیے ہم کیسے کام کریں گے، یعنی کہ کس طریقے سے ہمیں محنت کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم جو بھی زندگی کے جس مرحلے میں ہیں یہ اگر پہلے سے طے کردہ ہے، یعنی کہ ہم نے پریویس پوائنٹس میں ڈسکس کیا، یعنی ایوری تھنگ از پری ریٹن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. تو پھر ہم یہ ساری چیزیں جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کے لیے کوئی کام کرنا ضروری ہے، یا پھر
یہ بھی سوال وہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے سرے سے شروعات کرنی چاہیے آنے والے کل کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کام کے لیے محنت کرو گے جو ہر چیز لکھ دی گئی ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے لکھی ہے اسی طریقے سے تم عمل کرو گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ پھر ہمیں کام کیوں کرنا چاہیے نا، دین وائی شوڈ وی ورک. تو انہوں نے، جو سراقہ ابن مالک ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب ہر چیز اللہ نے پہلے سے لکھی ہے تو پھر ہمیں عمل کیوں کرنا چاہیے. تو زہیر جو ایک اور صحابی ہے جو یہاں پہ اس کے سب نریٹر ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ابو زبیر نے کچھ کہا جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ نیکی کی طرف کام کرتے رہو، کیونکہ نیکی کے کام کرنے سے ہی تم نیکی کی طرف آگے بڑھو گے اور یہ تمہاری جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے جو ہمارے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے اسی کے مطابق اعمال ہم کریں گے، لیکن انسان کو بھی اپنی طرف سے نیکی کی طرف آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے. انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے نا کہ وہ نیکی کو چنے یا بدی کو چنے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے راہ پر آگے بڑھے. سہل ابن سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے جتنے کی وہ نیکیوں کے سبب وہ جنت میں جانے والا بن جاتے ہیں. بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہوگا، بٹ وہ جہنم میں چلے جاتا ہے. اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی میں اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے لیکن وہ جنت میں چلے جاتا ہے. تو اس کی بارے میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھیں گے، آپ اور سمجھے بات، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک انسان ہے، بظاہر وہ دین پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا، یعنی کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس وجہ سے کفر پر موت آئی کیونکہ اس کا جو اعمال کرنے کا انٹینشن تھا شاید وہ پیور نہ ہو، شاید وہ خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو. ایسے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ بتایا یہ گیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بظاہر دکھنے میں نیک ہوں گے، اور لیکن ان کا حشر کیا ہوگا؟ کافرین کے ساتھ، یعنی کہ جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے. اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو بظاہر دنیا میں ایسے ہمیں دکھتا ہے کہ وہ نیک کام نہیں کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں یا وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن موت سے پہلے الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ اللہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت نصیب کر دیتے ہیں، ان کے دل پر بات سمجھ آ جاتی ہے انہیں، اور وہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ نیکی، یعنی کہ نیکی پر ہوتا ہے، وہ جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو جج نہ کریں، کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں based on his appearance, based on his deeds، یعنی کہ ہمیں جو بظاہر نظر آتا ہے ہمیں کبھی بھی کسی اور کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کرنا نہیں چاہیے. نہ ہمیں، ہم نہیں ہے نا، حساب کتاب کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کسی کے بارے میں نتائج نکالنے والے کیوں بنے نا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم خود جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اور ہم خود جنت میں جانے والے ہیں یا نہیں، ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہے اس میں اخلاص کی نیت کتنی ہے، ہم کس طریقے کا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھیں اور کوئی کمنٹ پاس کریں جس سے اسے تکلیف ہو. اور اکثر ہم نے دیکھا ہمارے دین اسلام میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہم آپس میں مسلمانوں میں یہ بہت بری عادت ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اب دیکھیں رمضان المبارک آنے والا ہے،
تو رمضان المبارک میں کیونکہ بدی کو کی توفیق کم ہو جاتی ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، گناہوں پر آمادہ نہیں ہوتا انسان، تو نیکی کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے نا، دل میں ایمان کا جذبہ، رمضان کی وہ حرارت ہوتی ہے، سبھی کو محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھنے رمضان المبارک میں آ جاتے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان پر کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو آ گیا عید کا چاند، یا ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کو فیل کرواتے ہیں کہ وہ سال بھر تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب رمضان میں آ کے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر نیکی کی طرف کوئی قدم بڑھایا ہے تو آپ اسے انکریج کریں، آپ ایسے کمنٹس نہ کریں جس سے اسے یہ محسوس ہو کہ اسے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی اگر اس بات سے اس کے دل میں تکلیف پہنچی اور وہ جو نیکی کر رہا تھا اگر وہ اس سے بھی رک گیا تو پھر آپ بھی اس میں گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ کوئی ایسے کمنٹس نہ پاس کریں کسی کے بھی لیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہے نا۔ تو ہمیں کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، نہ اپنے زبان سے کوئی ایسا الفاظ ادا کرنا چاہیے جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف ہو نا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا کہنا، کسی کو برا کہنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کسی کا دل دکھانا بھی، کسی کا بھی دل دکھانا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، جس کو لوگ اکثر نہیں سمجھتے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، جس سے اس کا دل اتنا تکلیف دہ ہو جائے اور وہ بظاہر کچھ کہیں نہ کہیں، اگر اس نے دل میں بھی اس کے محسوس ہو گیا تو پھر گویا آپ کے لیے ہلاکی کا سبب بنے گا، کیونکہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں ہمیشہ کہ کوئی بندہ آپ کی وجہ سے نہ روئے، جا نماز پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اگر وہ آپ کی شکایت کرے گا تو پھر آپ کی کیا، آپ کی زندگی میں مطلب سکون اطمینان باقی رہ جائے گا نا، سمجھے، کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا یہ ہمارے دین اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ والا پوائنٹ ہم ڈسکس کرے تھے، تو یہ جو حدیثیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس میں ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے جو اعمال جس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو حدیث، اس میں یہ ایک الفاظ ایکسٹرا ملتے ہیں کہ اس کی جو بھی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ اس کی موت کے وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہوگی نا، جس پہ یعنی کہ اس کا خاتمہ اگر خیر تو ہوا تو آگے والے اعمال بھی اس کے خیر ہوں گے، یا پھر اگر اس کا کفر پر انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے والے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو بخاری اور مسلم سے بھی ایک حدیث شریف ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے آپ سے یہ حدیث پاک آلریڈی ڈسکس کی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے تو الگ الگ طریقے سے وہ آگے بڑھا ہوتا ہے نا، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک آپ سمجھے کلوٹڈ بلڈ کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد ایک لمپ بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی ساری چیزوں کا بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ 4 اہم چیزیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم حدیث ہے، تو اسی لیے میں اس کو دوبارہ دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہے۔ سب سے پہلے تو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور وہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ میں جب وہ ہوتا ہے تبھی اس کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جیسے حدیث شریف کا مطالعہ کیا ہے اور ہم سبھی نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی، ہم سب کو پتہ چل گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی کہ ہماری حدیث پاک سے ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز پری ریٹن رکھ دی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ہر کسی کے بارے میں ہر چیز لکھ دی ہے، تو پھر کیا ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم اگر برے عمل بھی کر رہے ہیں تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے
کہ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہی لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑے بتاتے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ انسان عمل جس بنیاد پہ کرے گا اس کی بنیاد پہ اسے جنت یا جہنم ملے گی نا۔ تو مسئلہ تقدیر میں یہ بھی ایک بات اہم ہے، یہاں پر امام طحاوی تقدیر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تقدیر میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں ایک راز ہے۔ تو تقدیر بیسیکلی اللہ کی حکمت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اور تقدیر کا علم اللہ نے نہ تو کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ کسی رسول کو دیا ہے، اور تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنا اور غور و فکر کرنا یہ انسان کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہے اور محرومی کی سیڑھی ہے اور سرکشی کا مقام ہے۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے میں نظر و فکر اور بحث کرنے سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ تقدیر میں ہم اہل سنت والجماعت کا کیا مذہب ہے؟ تمام واقعات کے واقع سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے ان کے بارے میں علم کامل تھا، یعنی کہ انسان ابھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی سے ازل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی علم ازلی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی مذہب یعنی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے افعال کا اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے افعال کا کسب کرتے ہیں، لیکن ان افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور جو شخص اپنے اختیار سے اچھے اعمال کرے گا اس پر اجر و انعام ملے گا، اور جو شخص برے اعمال کرے گا اسے سزا ملے گی، کیونکہ قصد خیر محمود ہے اور قصد شر مذموم ہے۔ اور اسی طریقے سے معتزلہ جو ہے جو رد کرتے ہیں ان لوگ وہ عقیدے کے جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں، معتزلہ ایک گروپ تھا جو بہت سارے پوائنٹ مطلب جو ہم عقیدے کے پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں وہ رد کرتے ہیں۔ یہاں پہ اہم بات یہ یاد رکھیں کہ معتزلہ فرقہ جو ہے وہ اب وجود میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو تعلیمات تھیں، جو ان کی عقائد تھے، اس کی کچھ شاخیں اور آپ کہیں کہ کچھ باتیں ابھی بھی جو مسلمان ہیں ان میں اس کی باتیں ملتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا اور ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو معتزلہ جو تھے، معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بندے میں قدرت تامہ اور اختیار کامل رکھا ہوا ہے، لہٰذا بندے اپنے اختیار سے اپنے عمل کا خود خالق سے بندے کے کسی عمل چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں متزلہ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہے ہم جیسا عمل کریں گے اسی کی بنیاد پہ ہمیں جنت ملے گا یا جہنم ملے گا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، یہ ان کا ایمان تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے اور بدی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بتایا گیا ہے کہ کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنے اعمال کو خود خالق سے علیحدہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انٹرفیئرنس اس میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ان کو قادریہ اور ایک اور فرقہ جو تھا قادریہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں بطور پیشن گوئی کے اس فرقے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی مذہب ہے کہ پہلے سے کوئی نظام اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں طے شدہ نہیں ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ
ساتھ ساتھ نمایاں ہو رہا ہے۔ تو ان کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ ایسے پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ یہ جو پورا نظام ہے، جو علم کا اللہ نے پہلے سے ہر چیز کو طے کر رکھا ہے، اور جو بھی احوال پیش آ رہے ہیں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو آج بھی ایسے ہم کچھ لوگوں میں اس چیز کی ایسی باتیں ملتی ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور وہ اس چیز پر یقین نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جیسے یہ معتزلہ نہیں کرتے تھے کہ ہر کسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور وہ طے شدہ ہے، اور اسی کے مطابق اس کے زندگی میں احوال ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کے ساتھ اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو یہ صحیح عقیدہ نہیں مانا گیا ہے۔ تو یہ آگے کی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ تقدیر میں اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو کامل علم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ علم کے بنیاد پر ہم نیکی کو اختیار کریں یا بدی کو اختیار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کو اختیار کرنے والے بنیں۔ تو مسئلہ تقدیر جو ہے، اس میں سلامتی کی راہ کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ علم وحی کی اتباعی کی جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جو کلام اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اترا ہے، اس پر ہم یقین کرنے والے بنیں، اور شریعت مطہرہ جن عقائد اور اعمال و اخلاق کا حکم دیتی ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور مسئلہ تقدیر میں بحث و مباحثہ اور نظر و فکر سے بچا جائے، اور ورنہ اس کا انجام آخرت کے اعتبار سے ذلت اور رسوائی ہے، اور دنیا میں سرکشی اور گمراہی کا سبب ہے۔ مسئلہ تقدیر میں انسان کی آزمائش ہے، جس میں کامیابی کا راستہ ابتدائی تعلیم وحی ہے، اور ناکامی اور رسوائی کا راستہ مسئلہ تقدیر میں نظر و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا، ایسی باتیں میں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی پوائنٹ نمبر 51 سے ریلیٹڈ۔ ابھی کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے، جو رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو ہم کچھ پوائنٹس ہیں اس ٹاپک، یہ پوائنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اور پوائنٹس ہیں جس کو مسئلہ تقدیر میں وضاحت کے طور سے بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں آج پوائنٹ نمبر 50 اور 51 کے متعلق، آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ کو عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کے اندر دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور مکمل علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو علم غیب ہے اس پر غور و فکر کرنے سے ہم انسانوں کو منع کیا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری ہے، اس کو پورے دل سے ماننا اور اس پر مکمل عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو آج ڈسکس کیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مکمل علم ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور کون کیسا عمل کرنے والا ہے، کون سا شخص کس طریقے کا عمل کرنے والا ہے نا، اور کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اس جڑنے کو اور اس پڑھنے کو
پڑھنے پڑھانے کا یہ جو ہمارا ماحول ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مقبول بھی فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا سبب بنائے، اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سیرت کے اعتبار سے ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سیٹرڈے ہوگی، اور عقیدے کے حوالے سے اگلے سنڈے ہوگی سیم ٹائم پہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ دین کا علم سیکھنے کو ملے۔ چلیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔